بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر سے پہلے آپ سب بھائی بہنیں درود شریف ایک دفعہ حضور کی ذات پر پڑھ لیں۔ اچھا، تو آج کا ہمارا لیکچر ہے کمپیوٹر کے حصے، کمپوننٹس آف کمپیوٹر۔ پہلے اس لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو صرف اتنی وضاحت دے دوں کہ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر پڑا ہے تو یا لیپ ٹاپ پڑا ہے تو آپ اس کے اوپر نظر ضرور رکھیں گے۔ جو باتیں میں بتاتا چلوں ایک دفعہ ان کو سین ضرور کریں گے کہ سر نے جو باتیں بتائی ہیں، آیا جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں، جن لوازمات کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہیں بھی صحیح یا نہیں۔ تو کمپیوٹر کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ تعارف میں آ کر آپ کو وضاحت دے رہا ہوں، انٹروڈکشن۔ کمپیوٹر بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ سوال کریں گے کہ کون سے 3 حصے؟ تو 3 حصوں کی وضاحت ساتھ ساتھ دیتا چلوں گا کہ ایک ہوتا ہے ان پٹ۔ ان پٹ ظاہری بات ہے کہ یونٹ کہا جاتا ہے اس کو بھی۔ اس حصے کے ذریعے کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر تو ایک مشین ہے، مشین کے اندر ڈیٹا کیسے داخل کیا جائے؟ ہاتھ کے ذریعے تو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا داخل کر نہیں سکتے، تو کیسے کیا جائے؟ اس حصے میں مختلف آلات شامل ہیں، جیسے کہ ان آلات میں کی بورڈ ہو گیا۔ اب کی بورڈ کسے کہا جاتا ہے؟ کی بورڈ آپ کے کمپیوٹر کے پاس موجود پڑا ہے جو کہ بٹنوں پر مشتمل ہے، الفابیٹکس میں ہو گیا، الفا نومیرکس میں ہو گیا اور فنکشن کیز پر ہو گیا۔ اس کے ذریعے ہم ایم ایس ورڈ ہو گیا، ایکسل ہو گیا، پاور پوائنٹ، حتیٰ کہ جو بھی کام ہم نے کمپیوٹر کے اندر انٹر کرنا ہے، چاہے وہ شیٹ ہو گئی ہے، چاہے وہ اسکول کے پیپرز ہو گئے ہیں یا کوئی بھی کام ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر پیپر بنانے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم ان پٹ جو کر رہے ہوں گے وہ ہم کی بورڈ کے ذریعے ہی کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ماؤس۔ ماؤس کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ماؤس بھی ایک ان پٹ آلات ہے۔ تو ماؤس جو ہے یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ سکرول سسٹم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا اس کے ذریعے آپ انٹر نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، لیکن یہ ہے کہ آپ جو فنکشن کیز ہوں گی یا اوپر جو پوائنٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ماؤس کے ذریعے سکرول کر سکتے ہیں، آپ کی سکرین جو ہے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسکینر۔ اسکینر کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ اسکینر آپ کی پکچر، جیسا کہ ہم نے کوئی کرنا ہو، اپلائی کرنی ہو یا کوئی اور ادر ورک کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پکچر لگے گی۔ اب ہم کسی بھی فرنچائز پر چلے جاتے ہیں یا کسی بھی کمپوزنگ والے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی پکچر لگے گی اس ایپلیکیشن کے اوپر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ہماری پکچر ہے نہیں ہے، تو کیسے کمپیوٹر کے اندر کی پکچر انٹر کرنی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے انٹر ہو گئی، جو ایپلیکیشن کے اوپر پکچر بن کر آتی ہے وہ کیسے آ گئی؟ تو وہ سکینر کے ذریعے آپ کی پکچر سکینر کے اندر رکھی جائے گی، سکینر اس کو سکین کرے گا اور کمپیوٹر کے اندر وہ آپ کی پکچر داخل ہو جائے گی، پھر وہ کمپیوٹر جب چاہے جہاں چاہے آپ کی وہ پکچر استعمال کر سکے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لائٹ پن۔ لائٹ پن کا کیا استعمال ہے؟ لائٹ پن ایکچولی طور پر کمپیوٹر کے اندر ہی پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ یو ایس بی کو دیکھتے ہو، جیسا کہ آپ کے پاس آپ کے موبائل ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹا کیبلز ہوتی ہیں، ان کے ذریعے یا چارجنگ کیبلز ہوتی ہیں، ان کے ذریعے لائٹ پن کا استعمال بھی سیم اسی طریقے سے ہے کہ آپ اس کے ذریعے کمپیوٹر سے منسلک ہو سکتے ہیں، اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے کمپیوٹر کا یعنی کہ پہلا حصہ جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان پٹ۔ اور وہ آلات بھی میں نے بتا دیے جو ان پٹ آلات پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کہ کی بورڈ کے اوپر میں نے وضاحت دی ہے، ماؤس کے اوپر وضاحت دی ہے، اسکینر کے اوپر وضاحت دی ہے، لائٹ پن کے اوپر وضاحت دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کے دوسرے حصے کی طرف۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کمپیوٹر کا یعنی کہ کمپیوٹر کے دوسرے حصے کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی کہ سی پی یو کہا جاتا ہے۔ سی پی یو کیا ہوتا ہے؟ سی پی یو پہلے نمبر پر تو یہ وضاحت دے دوں کہ سی پی یو کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک آپ دیکھتے ہو کہ کمپیوٹر بالکل لیٹا پڑا ہے، سی پی یو بالکل لیٹا پڑا ہے، جس کو آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل میز کے اوپر سیدھا پڑا رہے گا۔ اور ایک ہوتا ہے ٹاور کمپیوٹر۔ ٹاور کمپیوٹر ہوتا ہے جیسا آپ کا ہاتھ ہے یا جیسے آپ چل رہے ہیں آپ بھی ٹاور ہیں، اسی طریقے سے آپ کی جو شیپ بنائی گئی ہے ٹاور شیپ میں بنائی گئی ہے، تو کمپیوٹر کی جو دوسری شیپ ہے وہ ٹاور شیپ کہلاتی ہے، جو کہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے کمپیوٹر۔ تو اس کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی ڈیٹا ان پٹ کے ذریعے داخل کیا، اوپر وضاحت میں دے چکا کہ ان پٹ کسے کہتے ہیں، وہ ڈیٹا جو بھی آپ ان پٹ کر رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں کمپیوٹر کے اندر، تو وہ سی پی یو کنٹرول کر رہا ہے اور ڈیٹا کو ترتیب دیا جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق ڈیٹا میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اس حصے کو کمپیوٹر کے دماغ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر کا دماغ اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اب آپ روٹی کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، یعنی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، اسی طریقے سے زبان سے چکھتے ہیں، لیکن یہ سارا کام ہمارا دماغ ہمیں کروا رہا ہوتا ہے۔ چونکہ آپ سمپلی طور پر اگر ہمارے پاس دماغ ہونا تو ہم پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چمچی کے ساتھ کیا کرنا ہے، چمچ کے ساتھ ہم نے برتن کے ساتھ کیا کرنا
ہے, ہم نے یعنی کہ ادر جو لوازمات گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں باہر موجود ہوتے ہیں, کاپی پینسل ہو گئی, کوئی بھی چیز ہو گئی, ہم نے اس کو جو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے ہمارا دماغ ہی ہمیں کنٹرول دیتا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے یوز کر لو. تو اس وجہ سے کمپیوٹر کے اندر ہم نے ڈیٹا ان پٹ کیا تو وہ جو کنٹرول کر رہا ہے اس کو اوپر یعنی کہ اس کے اوپر ورک کر رہا ہے, پروسیس کر رہا ہے, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سی پی یو کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو یعنی کہ آپ کی کمپیوٹر کا دماغ بھی کہا جاتا ہے. اس کے مزید 3 حصے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے 3 حصے ہو گئے, اب کمپیوٹر کے اندر دوسرے حصے کے 3 حصے ہیں, یعنی کہ سی پی یو کے بھی آگے حصے بتائے گئے ہیں. اس کا ایک حصہ کنٹرول یونٹ ہو گیا جس نے سارا ڈیٹا کنٹرول کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ بس یونٹ ہو گیا, یعنی کہ ڈرائیور کھڑے ہوتے ہیں, ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ آپ کی گاڑی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, سارا اسی طریقے سے. دوسرے حصے کو ارتھمیٹکس کہا جاتا ہے, یعنی کہ میتھ کا اصول کہا جاتا ہے, اور لاجک یونٹس جو کہ منطقی ہوتی ہیں, یعنی کہ منطقی ہوتی ہے, ناٹ اینڈ اور اس کے طریقے سے کام کرتے ہیں. اور تیسرے حصے کو میموری یونٹ کہا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کے تیسرے حصے آخری حصے کی طرف, تو وہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. سوال اوپر پیدا ہو گیا, یہاں پر ہم نے بات کی ہے ان پٹ کے اوپر, درمیان میں بات آئی ہمارے دوسرے حصے میں کہ وہ ان پٹ کر رہا ہے, دوسرا حصہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اور تیسرا حصہ ہے کہ جو ہم نے کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر کیا وہ نکالا کیسے. تو تیسرے حصے کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لیتے ہیں. آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, نعت سنتے ہیں, حتیٰ کہ کوئی بھی کام آپ ٹی ویوں پہ دیکھ لیتے ہیں, کمپیوٹرز کے اوپر دیکھ لیتے ہیں, حتیٰ کہ کسی بھی چیز کے اوپر دیکھ لیتے ہیں, وہ سارے کا سارا آپ آؤٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آؤٹ پٹ سسٹم کہا جاتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ کمپیوٹر صرف دکھا رہا ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کاپی بن کر باہر آ جاتی ہے, اسکرین سے باہر آ جاتی ہے, پرنٹر سے باہر آ جاتی ہے, اس کو آؤٹ پٹ کا آلات کہا جاتا ہے. کمپیوٹر کے تیسرے حصے کو آؤٹ پٹ یونٹ کہا جاتا ہے. اس حصے کے ذریعے ڈیٹا کو رزلٹ کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے, یعنی کہ جو کام آپ نے انٹر کیا, جو چیز آپ نے انٹر کی, پروسیسنگ ہونے کے بعد جو چیز نکلی ہے اس کو رزلٹ کہا جائے گا, آؤٹ پٹ کا آلات کہا جائے گا. اس حصے میں مانیٹر دیکھ لیں آپ, مانیٹر اسکرین کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر پڑا ہوتا ہے, جو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, جو اسکرین ہوتے ہیں. اسکرین مختلف ریزولیشنز میں ہوتی ہیں. اس کے بعد پلاٹر آ گیا. اب پلاٹر پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ پلاٹر کسے کہتے ہیں. پلاٹر پینافلیکسز کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ ڈیزائن کریں گے, پینافلیکس بنائیں گے کورل ڈرا کے اوپر, کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹر کر کے سارا کچھ کرنے کے بعد اب وہ پینافلیکس کیسے نکالنا ہے, پینافلیکس کی کیسے شیپ تیار ہو کر باہر آنی ہے, تو وہ پلاٹر کے ذریعے ہم باہر نکالیں گے بڑے آلات, یعنی کہ بڑے کاموں کے لیے. اور آ جاتا ہے پرنٹر پیپروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب کمپیوٹر میں ڈیٹا محفوظ کرنے اور اس کو پروسیس کرنے کے لیے میموری یونٹ موجود ہے جو کہ سی پی یو کا اہم حصہ ہے. میموری بنیادی طور پر 2 طرح کی ہوتی ہے. پہلی قسم کو روم یعنی کہ ریڈ اونلی میموری کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی میموری ہے جس میں ڈیٹا مستقل طور پر محفوظ ہوتا ہے, یعنی کہ بجلی چلی بھی جائے, کمپیوٹر بند بھی ہو جائے تو بھی ڈیٹا آپ کا ضائع نہیں ہوگا. جیسا کہ یو ایس بی کو دیکھ لو, جیسا کہ آپ کی سی ڈی ڈی وی ڈی ہو گئی, جیسا کہ کمپیوٹر کے اندر موجود ڈیٹا پہلے سے موجود کھڑا ہے, لیکن آپ جب آپ کام کر رہے ہیں اس کے وقت آپ کی بجلی چلی گئی ہے تو وہ رینڈم ایکسیس میموری ہے. ریڈ اونلی میموری کے اوپر وہ ڈیٹا ہوگا جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے, آپ کے پاس محفوظ ہے. لیکن رینڈم ایکسیس میموری میں وہ ڈیٹا ہوگا جو آپ موجودہ ٹائم میں کر رہے ہوں گے. اگر بجلی منقطع ہو جاتی ہے, بجلی ٹوٹ جاتی ہے, بجلی کے راستے بند ہو جاتے ہیں, آپ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے, کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ کا جو ڈیٹا آپ انٹر کر رہے تھے, یعنی کہ جو آپ نے ایپ کھولی ہوئی تھی, کام کر رہے تھے, وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا. یہ میموری ڈیٹا کو عارضی طور پر محفوظ کرتی ہے. اس میں درج ڈیٹا کو مستقل طور پر محفوظ کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ اسٹوریج ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں. بصورت دیگر کمپیوٹر کے بند ہونے پر ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے میں نے تو آپ کو حصے بتا دیے, ساری ہم نے ڈسکشن کر لی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سوال کر نہیں پاتے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وضاحت تو سر نے ساری دے دی ہے, لیکن ہم اب سوال کیا کریں. تو بذریعہ کال, بذریعہ میسیجز آپ کمنٹس میں بھی اس طریقے سے وضاحت دے سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. دوسرے احباب لوگ بھی کمنٹس میں میسیج کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے میسیج سین کر کے بھی ایک دوسرے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور تیسری بات سب سے اہم, کمپیوٹر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو کمپیوٹر کو سامنے اسکرین پر رکھا, سامنے اپنی آنکھوں کے رکھا, اور جو بات میں بتا رہا ہوتا ہوں ادھر سے ساتھ ساتھ دیکھتے گئے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو جلدی سے سمجھ آئے گی. اب کے لیے آپ کا آج کا یہی لیکچر تھا کمپیوٹر کے حصے. کل اس کے لوازمات کے اوپر مزید بات کریں گے اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب کے لیے اللہ حافظ.